ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گفتار نیوز چینل۔ گفتار نیوز چینل میں ایک سندھ کی نامور ادیبہ کا ایک خیال پیش کر رہے ہیں۔ ماں دھرتی اور قومی پہچان۔ سندھ کے نامور دانشور، تعلیمی ماہر، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نزدیک مدبر انسان کی حیثیت رکھنے والے خدا بخش سانگی کی نامور ادیب بیٹی سابیہ سانگی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مادری زبان یا ہماری میٹھی ماں، زبان جسے سندھی میں بولی کہا جاتا ہے، وہ پہلی زبان ہے جو بچہ ماں کی گود میں ہی سنتا ہے۔ یہ مادری زبان ہمارے آباء و اجداد کے خون، پسینے اور دھرتی کا پسینہ ہے۔ دنیا کے تعلیمی ماہرین کا بڑا حصہ اس بات پر ایک ہیں اور متفق ہیں کہ ماں کی زبان کو تعلیم کا ذریعہ بنانے سے ہی بچے میں تخلیقی قوت اور تنقیدی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی تعلیمی تواریخ گواہ ہے کہ اگر بچے کی پہلی تعلیم ماں کی زبان میں ہو تو بچے کی ذہنی پیداوار میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں سے اپنی زبان بولنے کے لیے ان سے اپنا حق جو ہے وہ چھین لیا ہے اور ان کو دوسری زبانوں کی گود میں دے دیا ہے جس میں فطرت والا سواد نہیں ہے، بس ایک مجبوری اور زبردستی کا طوق ہے جو کہ شعور کے گلے میں زبردستی ڈالا گیا ہے۔ حقیقت میں قومی زبان کو کردار کے رابطے کی پل ہونا چاہیے جو کہ عوام کو جوڑے رکھے۔ جمہوری ملک میں وہی زبان قومی زبان کا درجہ رکھتی ہے جو سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، لیکن یہاں الٹا حساب ہے۔ سندھی جو قومی زبان تو ہے لیکن اسے علاقائی زبان بول کر پیچھے کیا جاتا ہے۔ غلامی کے دور میں بھی سندھی زبان آزاد تھی۔ 1848 میں سر بارٹل فریئر نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سندھی زبان کو سندھ کی سرکاری اور عدالتی زبان قرار دیا تھا۔ اس وقت سرکاری اور عدالتی کاغذی کارروائیاں سندھی زبان میں لکھی اور پڑھی جاتی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنے وجود کے حصے یعنی اپنی زبان، اپنی دھرتی کی بقا کی خاطر اپنے وجود کو فنا کرنے سے کوئی نہیں گھبراتا۔ جیسا کہ ماں منہ محبت مورتی ہے، ویسے ہی ماں مدر لینڈ یعنی دھرتی ماں کا تصور موجود ہے۔ اس لیے ماں کی زبان قومی پہچان کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔